السلام علیکم. پروگرام مائنڈ پاور کے ساتھ میں ہوں سہیل تاج. ہم یوزلی آپ کو اس پروگرام کے اندر بتاتے ہیں کہ سائیکالوجی کیا ہے، مائنڈ سائنسز کیا ہیں، نفسیات کیا ہے، میٹا فزکس کیا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر موضوعات پر ہم بات کرتے ہیں. آج تھوڑا سا ہٹ کر ہم اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ ندیم اورنگزیب صاحب موجود ہوں گے. انہوں نے ریسنٹلی سی ایس ایس کو کوالیفائی کیا ہے. بہت سے نوجوان یہ چاہتے ہیں کہ وہ سی ایس ایس کریں، مگر بہت سی مشکلات آتی ہیں. کچھ لوگ ارادہ نہیں کر پاتے، جو ارادہ کرتے ہیں وہ اپلائی نہیں کرتے، جو اپلائی کرتے ہیں وہ جا کر اپیئر نہیں ہوتے، اور جو اپیئر ہوتے ہیں وہ کلیئر نہیں ہو سکتے. اس بار بہت سے لوگ اپیئر ہوئے اور اس میں سے صرف 340 لوگوں نے کوالیفائی کیا. تو ہم پوچھیں گے ندیم صاحب سے کہ آپ نے کیسے یہ ارادہ کیا کہ آپ نے سی ایس ایس کرنا ہے، کس ٹائم پہ آپ کو لگا کہ آپ اس چیز کے لیے جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سی ایس ایس بڑی پریسٹیجیس سروس ہے پاکستان میں، اور ہر ینگ مین کی یا ایک ایجوکیٹڈ پرسن ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ سی ایس ایس کر کے پاکستان کو سرو کرے ایٹ دا ہائیسٹ پالیسی لیول. اس لیے میں تقریباً ابھی گریجویشن میں جب پہنچا تو میرے فادر ہی واز دا مین انسپریشن. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ سی ایس ایس کی طرف اپنا مائنڈ بنائیں اور سول سروس کا ایگزام ایک دفعہ کوشش ضرور کریں ایٹ لیسٹ. تو تب سے میرا مائنڈ تھا. میں نے پھر بی ایس سی اب میرا جب کمپلیٹ ہوا ڈبل میتھس فزکس پنجاب یونیورسٹی سے، تو میں نے ہلکی پھلکی اس کی تیاری اسٹارٹ کی. اینڈ دین اس کے بعد میں نے سمجھا کہ سی ایس ایس کیا ہے، اینڈ اٹس کوائٹ اے ٹف ایگزام. آپ نے سمجھا کیسے؟ مطلب سی ایس ایس کے لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اکیڈمیز میں جائیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تھارو اسٹڈی آپ کی پرسنل ہونی چاہیے. کیا بہتر رہتا ہے؟ میرے خیال سے دونوں کا کمبینیشن صحیح رہے گا، کیونکہ سب سے پہلے ایک پرابلم فریش گریجویٹ کو یہ ہے، وہ چاہے کسی بھی بیک گراؤنڈ سے ہو، ایک فریش گریجویٹ کو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ سی ایس ایس کے ڈائنامکس بہت ڈفرینٹ ہیں اپارٹ فرام ادر ڈگری لیول کے جو ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں. سو ان ڈائنامکس کو سمجھنا، اس کے انز اینڈ آؤٹس کو سمجھنے کے لیے آپ کو پراپر گائیڈنس کی ضرورت ہے، ایک مینٹور کی ضرورت ہوتی ہے. تو آج کل کافی ساری اکیڈمیز ہیں اکراس میجر سٹیز آف پاکستان جو آپ کو گائیڈ کرتی ہیں، جو آپ کو ایگزام کے پیٹرن بتاتی ہیں، ڈائنامکس بتاتی ہیں. لیکن ان دی اینڈ جب آپ کو یہ چیزیں پتہ چل جاتی ہیں، آپ سمجھ جاتے ہیں یہ چیزیں، سو ان دی اینڈ یو ہیو ٹو پریپیئر یور سیلف. آپ کو تھورو اسٹڈی کرنی پڑتی ہے. اینڈ ان سی ایس ایس آپ کو یو شوڈ نو، ایک بڑا فیمس ہے کہ یو شوڈ نو سم تھنگ اباؤٹ ایوری تھنگ. تو اس سے پھر آپ کو، اس کے لیے پھر آپ کے اندر جب تک اسٹڈی ہیبٹ نہیں ہے، مختلف ایشوز کو آپ نہیں جب تک اسٹڈی کرتے تو اس کو کریک کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے. تو آئی وڈ سے دونوں کا کمبینیشن بہتر رہے گا. اچھا ٹھیک ہے. ہم آتے ہیں فارم کی طرف. جب آپ ایک فارم چوز کرتے ہیں یا اس سے بھی تقریباً پہلے کی بات کرتے ہیں، آپ کے پاس مختلف سبجیکٹس آتے ہیں ڈبل میتھ فزکس کے ساتھ، تو آپ کا ایک پارٹ ہو گیا. اس کے بعد آپ کے پاس جنرل سائنس انگلش کی بھی، وہ بھی ہوگی مینڈیٹری. کچھ آپ نے الیکٹیو سبجیکٹس رکھنے ہوتے ہیں، وہ آپ کیسے چوز کرتے ہیں؟ جی یہ بڑا اچھا کویشچن ہے، کیونکہ جب یہی سب سے پہلا پرابلم یہی آتا ہے کہ جی آپشنل سبجیکٹس کیا ہونے چاہیے. اب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ بہت سے اسٹوڈنٹس کو یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ ایسے سبجیکٹس چوز کریں جو اسکورنگ ہیں، اور ایک متھ کریٹ ہوئی ہوئی ہے کہ اسکورنگ اور نان اسکورنگ. جو میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایوری سبجیکٹ از اسکورنگ اینڈ ایوری سبجیکٹ از ناٹ اسکورنگ. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا پریپریشن لیول کیا ہے. اس میں پھر آپ کا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ دے رہے ہیں، اٹس اے میتھ. اٹس اے میتھ. جی جی بالکل ایسا ہی ہے. کیونکہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جیسے اس دفعہ جو رزلٹ آیا ہے، اس دفعہ کرمنالوجی کو بہت اچھا سمجھا جاتا تھا کہ بھائی 80+ اسکور کرتا ہے، اور بہت سے لوگ اس کو اکیڈمیز پرٹیکولرلی جو ہے وہ ریکمینڈ کرتی ہیں کہ جی آپ کرمنالوجی کریں، جبکہ کرمنالوجی میں سب سے کم مارکس آئے اور بہت سے اسٹوڈنٹ اس دفعہ فیل ہوئے ہیں. اسی طرح ندیم صاحب، کرمنالوجی کو اس وقت زیادہ اچھا سمجھا جاتا تھا جب کرمنالوجی میں ڈگری نہیں تھی اور اتنے اسپیشلائزڈ لوگ نہیں تھے. جب آپ کے پیپر سیٹ کرنے والے لوگ ایکسپرٹ آ گئے اور ان کو چیک کرنے والے لوگ کوالیفائڈ آ گئے ہیں، تو پھر آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ ایک عام بندہ الیکٹیو سبجیکٹ. ایگزیکٹلی بالکل میں ٹوٹلی اگری کروں گا، کیونکہ آپ کے چیکر پہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے. یعنی آپ کا جو پروفیسر چیک کر رہا ہے اس کا کیا کیلیبر ہے، اس کتنی اسپیشلائز نالج ہے اس کے پاس، پھر وہ آپ کو اپنے اسٹینڈرڈ سے میئر کرتا ہے. تو بالکل یہ بالکل فیکٹر ہو سکتا ہے. تو اسی سے میں یہ کہوں گا نا کہ آپ کسی بھی سبجیکٹ پہ اس طرح بھروسہ نہیں کر سکتے کہ یہ جی اسکورنگ ہے اور بس آپ نے چوز کر لیا. ہاں، کوئی بھی سبجیکٹ آپ چوز کریں، پہلے دیکھیں آپ کا ایپٹیٹیوڈ ہے، کوئی بیک گراؤنڈ نالج ہے، اس پہ پھر آپ جم کے تیاری کریں. اور اگر آپ اچھے سے اس کو پریپیئر کریں گے، اس کے بیسک کانسیپٹس کو اچھے سے سمجھیں گے، تو ڈیفینیٹلی وہ اسکور کرے گا. لیکن اگر آپ اس آسرے پہ صرف رہیں گے کہ جی اٹس اے اسکورنگ سبجیکٹ اینڈ آئی ول گیٹ گڈ اسکور وداؤٹ ڈوئنگ اینی کائنڈ آف ایفرٹ، تو آئی تھنک دس از اے میتھ. اچھا، جو سی ایس ایس کے لیے لوگ جاتے ہیں، یوزلی ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ اخبار پڑھنا شروع کر دیں، اور زیادہ پریفر کیا جاتا ہے کہ انگریزی اخبار پڑھیں.
پڑھنے چاہیے یا نہیں، اور اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جی کہا جاتا ہے کہ نیوز پیپر، انگلش نیوز پیپر پرٹیکولرلی از دا بائبل آف سی ایس ایس، اور بالکل صحیح کہا جاتا ہے، کیونکہ دیکھیں ان دی اینڈ سی ایس ایس از مور آن جنرل نالج، یعنی یہ کوئی اسپیشلائزڈ ڈگری نہیں ہے، یہ آپ کو یہاں پہ جنرل نالج چاہیے. اسپیسیفکلی آپ کو اپنے جو ملک کے ڈومیسٹک ایشوز ہیں، جو پولیٹیکل آپ کے پرابلمز ہیں، اور ڈیموگرافک ہو گئے، جو سوشل ایشوز ہیں، ایجوکیشن ہو گئی، ہیلتھ ہو گئی، اب اس سب کے جو کرنٹ ڈیٹا ہے اور اس کے اوپر جو اچھے اچھے اوپینین ہیں، انالیسز ہیں، جو ٹاپ کے آتھرز ہیں وہ لکھتے ہیں، تو جب آپ ان کو پڑھتے ہیں تو آپ کے اندر آئیڈیاز آتے ہیں، اور جب وہ آئیڈیاز آتے ہیں تو وہ آپ اپنے پیپر کے اوپر امپلیمنٹ کرتے ہیں اور پھر آپ پاس ہوتے ہیں. اگر آپ نیوز پیپر نہیں پڑھتے تو آئی تھنک اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو پاس دا سی ایس ایس، کیونکہ آپ کو نیوز پیپر یہ جو آپ کو کرنٹ ایشوز سے، کرنٹ ان سے اپ ٹو ڈیٹ رکھتا ہے، جو کرنٹ فیکٹس ہیں، اسٹیٹسٹکس ہیں، ان کا پتہ چلتا ہے. سو نیوز پیپر از اے مسٹ. جو لوگ نیوز پیپر کے عادی نہیں ہیں اور وہ سی ایس ایس کا سوچ رہے ہیں، آئی تھنک اٹ ول بی ویری ٹف فار دیم. اچھا، یہ تو ہو گئی وہ چیزیں جو بندہ پڑھتا ہے اور اس کو انجوائے کرتا ہے. کچھ بڑے ڈیفیکلٹ اور ٹرکی پارٹس ہیں، جیسے ہو از ہو اینڈ واٹ از واٹ، اور سائنس کی ایک بڑی کتاب ہوتی ہے، کیا اس کو کہتے ہیں؟ جنرل سائنس اینڈ ایبیلٹی. جنرل سائنس، اور اس میں مختلف قسم کے ایم سی کیوز وغیرہ ہوتے ہیں. ہو از ہو اینڈ واٹ از واٹ بہت ہی مطلب ایک ڈرائی سبجیکٹ ہے، تو اس کو کیسے ماسٹری حاصل کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں اس کے لیے؟ یہ صحیح کہا آپ نے. ایکچولی 12 سبجیکٹس ہوتے ہیں اوبیسلی. کچھ میں آپ کا بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے، آپ بڑی دلچسپی سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ جو ہے وہ آپ بڑا گھبراتے ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے ایپٹیٹیوڈ پر. لیکن یہیں پہ دس از دا کیچ، یعنی آپ نے ایسے رکھنا ہے کہ جو آپ کو انٹرسٹنگ لگتے ہیں ان پہ اوور ٹائم نہیں دینا، آپ نے زیادہ ٹائم نہیں دینا. جو آپ کو ڈرائی لگتے ہیں ان سے بالکل بھاگنا نہیں ہے، ان کو چھوڑ نہیں دینا، کیونکہ ان دی اینڈ اٹس لائک یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک سبجیکٹ میں ماسٹری لے لی تو آپ سی ایس ایس، آپ نے ہر سبجیکٹ میں پاس ہونا ہے. یعنی اگر 12 سبجیکٹس ہیں تو 12 کے 12 میں پاس ہونا ہے. اینڈ اوبیسلی کچھ بورنگ ہوتے ہیں، وہاں پہ پھر آپ کو ان سے برداشت کرنا پڑتا ہے. لیکن ہم جس ایج میں رہ رہے ہیں 21st سینچری میں، یہ سوشل میڈیا کی ایج ہے، تو یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یوٹیوب کے اوپر اور مختلف سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ انٹرنیٹ کے تھرو ایسی ویڈیوز مل جاتی ہیں، لیکچرز مل جاتے ہیں. آج کل تو بلکہ اینیمیٹڈ ویڈیوز ہیں، تو وہ آپ کے اس بورنگ سبجیکٹ کو شاید تھوڑا انٹرسٹنگ بنا دیں. بٹ ان دی اینڈ بالکل ایسا ہے، کچھ سبجیکٹس بورنگ ہیں، آپ کو برداشت کرنے پڑتے ہیں، اینڈ یو ہیو ٹو پاس تھرو دیٹ. اچھا، سائنس کے سبجیکٹس کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ ان کے لیے کچھ سبجیکٹس تو بڑے ایزی ہوتے ہیں، وہ ان کے لیے مشکل ہوتا ہے ایسے رائٹنگ، انگلش اور باقی چیزیں، تو کیسے آپ ان چیزوں کو مینیج کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں سب سے پہلے یہ کہوں گا جتنے بھی سی ایس ایس ایسپیرنٹس ہیں اور جو اس پریسٹیجیس سول سروس کے ایگزام کو پاس کرنا چاہتے ہیں، میری جو آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے انگلش آپ کی بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے. اگر آپ انگلش کو نگلیکٹ کر جاتے ہیں تو بے شک آپ سلیبس جتنا بھی کور کر لیں، آپ کو بہت پرابلمز ہونے والی ہیں. کیونکہ ان دی اینڈ جو ایگزام ہوتا ہے وہ یہ بیسیکلی اوپینینیٹڈ ہوتا ہے اور آرگیومنٹیٹیو ہوتا ہے. یعنی آپ کو اپنا آرگیومنٹ دینا ہوتا ہے، پھر اس کو بیک کرنا ہوتا ہے وتھ فیکٹس اینڈ اسٹیٹسٹکس، اور آپ کو اپنا اوپینین دینا ہوتا ہے. اور یہ آپ تبھی ایکسپریس کر سکیں گے جب آپ کو لینگویج آتی ہے. یعنی یو ہیو ٹو کمیونیکیٹ ود دا ایگزامینر. اور آپ نے اکثر یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کے مائنڈ میں تو بہت سارے آئیڈیاز ہوتے ہیں اور آپ کے پاس کرنٹ ایشوز بھی اپ ٹو ڈیٹ ہوتے ہیں، آبزرویشن بھی آپ کی اچھی ہوتی ہے، لیکن جب آپ ایگزام میں بیٹھتے ہیں اس کو 20 مارکس کے آنسر میں 5-6 پیجز میں اس کو سمرائز کر کے پیش کرنا، اور پھر جو کوشچن پوچھا جا رہا ہے، یعنی جو اسپیکٹ پوچھا جا رہا ہے وہ ریلیونٹ بتانا. کیونکہ سی ایس ایس میں ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ لکھنے بیٹھتے ہیں اور اکثر اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ارریلیونٹ، دے اسٹارٹ بیٹنگ اباؤٹ دا بش، تو وہ پھر ان کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے اور وہ پھر فیل کر جاتے ہیں. تو یہ ریلیونسی قائم رکھنا، اپنے آئیڈیاز کو کلیئرلی کمیونیکیٹ کرنا، اس کے لیے آپ کا ریٹن ایکسپریشن بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے. اس کے لیے آپ ڈیفینیٹلی جب نیوز پیپرس پڑھتے ہیں اس کو پریکٹس کرتے ہیں، ایسے لکھتے ہیں، انگلش کے پریسی کی پریکٹس کرتے ہیں، تو اوور آل چیزوں کو ایڈ کرتا ہے. سو میں یہی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ 6 مہینے لیتے ہیں، سال لیتے ہیں، ڈیپینڈز آپ کی کیا بیک گراؤنڈ لیول کیا ہے اور آپ کو کتنی مزید تیاری کرنی ہے. لیکن آپ انگلش کو نہ چھوڑیں، انگلش کو ساتھ ساتھ رکھیں اور وہ آپ کے ہر سبجیکٹ میں ہی آپ کو ہیلپ کرے گی. اچھا، ادر وے راؤنڈ، جن لوگوں کی انگلش اچھی ہے وہ میتھ سے بڑا گھبراتے ہیں، اور خاص طور پہ جو انالیٹیکل پارٹ ہے اس سے بڑا گھبراتے ہیں، ان چیزوں کو کیسے پریپیئر کریں گے؟ ایگزیکٹلی، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ واقعی کچھ جو سائنس والے ہیں ان کو سوشل سائنسز میں ایشو ہے، جو سوشل سائنسز والے ہیں ان کو تو ایگزام ایکچولی انہوں نے اس طرح کا ڈیزائن کیا ہے کہ یو ہیو ٹو بی اے جیک آف آل ٹریڈس. تو پھر اس کا یہی ہے کہ آپ اپنی اسٹڈی کو اس طرح ڈیوائڈ کریں. کیا آپ سب سے پہلے تو آپ سیلف انالیسز کریں کہ آپ کی کون سی اسٹرینگس ہیں اور کون سی ویکنیسز ہیں. لیٹ سے آپ اگر سائنس بیک گراؤنڈ سے ہیں تو آپ کو پتہ ہے آپ کی اسٹرینگس سائنسز ہیں، لیکن آپ کو پھر پولیٹکس کے بارے میں تھوڑا سا پڑھنا پڑے گا، آپ کو اکانومی کے بارے میں، ہسٹری کے بارے میں تھوڑا سا پڑھنا پڑے گا، اور پھر آپ ان ایریاز وہ آپ کے اسٹرانگ ہو جاتے ہیں اگر آپ ٹائم دیتے ہیں. سملرلی اگر آپ سوشل سائنسز سے ہیں تو یہ ایریاز آپ کے بہت اسٹرانگ ہوں گے، آپ کو جنرل سائنس کے پیپر میں بڑا پرابلم ہوگا اس طرح، تو وہ پھر آپ کو اس ایریا پہ کور کرنا پڑے گا. سو ان دی اینڈ آپ نے اپنا انالیسز کرنا ہے، کون سی اسٹرینگس ہیں، کون سی ویکنیسز ہیں، اور اپنی ویکنیسز کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے. ایسا نہیں کہ آپ کہیں کہ میں اپنی صرف اسٹرینگس پہ
کھیلوں گا اور ویکنیسز کو آپ اگنور کر دیں, وہی ویکنیسز آپ کو کاسٹ کر دیں گی اینڈ میں. سو آپ نے اپنی ویکنیسز کو بھی ان کے اوپر بھی کام کرنا ہے, اور اوور آل جب آپ اسٹرینگس پہ بھی کام کر رہے ہیں, ویکنیسز پہ بھی کام کر رہے ہیں اور 360 اپنی تیاری کر رہے ہیں, تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ فیل ہوں گے. اچھا, انالیٹیکل پارٹ, یعنی آپ کے پاس کچھ کویشچنز آ گئے جنہوں نے آپ کے مائنڈ کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا, اینڈ یو ڈو ناٹ نو کہ کس قسم کے سوال آئیں گے. کتنا آپ کو پریشان کرتا ہے, کتنا آپ نے ان چیزوں کو ڈیل کرنا ہوتا ہے ڈیورنگ ایگزامینیشن, آپ اس چیز کو کیسے مینیج کرتے ہیں, اور اس کی پریپریشن خاص طور پہ یہ بتائیے گا کہ کیسے ہوتی ہے. ایکچولی ایگزیکٹلی جو سب سے ٹف چیز جو چیلنجنگ لگتی ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کو جو فریش گریجویٹس ہوتے ہیں جو CSS کرنا چاہتے ہیں, وہ انالیٹیکل پارٹ سب سے چیلنجنگ لگتا ہے, کیونکہ انالیسز فارم کرنا, پہلے تو آپ کو اوپینین فارم کرنا پڑتا ہے, پھر اس کو انالیسس کرنا پڑتا ہے, چیزوں کا سنتھسس کرنا پڑتا ہے, پھر وہ پریزنٹ کرنا پڑتا ہے, تو یہ کافی چیلنجنگ ہوتا ہے. اس کے لیے آپ یہ کریں کہ اور اب 2016 آنورڈس جو FPSC ہے وہ اس قسم کے کویشچن سیٹ کرتی ہے جو انالیسس پارٹ زیادہ انوالو ہو گیا ہے. میں سمجھتا ہوں اگر آپ پاس پیپرز کو کمپیئر کریں ریسنٹ 5-6 سالوں میں, تو انالیسس اور اوپینینیٹڈ زیادہ ہے, تو اس لیے پھر ضروری اس لیے ہے کہ آپ اپنے انالیسس کو شارپ کرنے کے لیے نیوز پیپر کے جو اوپینینز ہوتے ہیں ان کو پڑھیں. جب آپ مختلف آتھرز کو پڑھتے ہیں آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ انالیسس کیسے کیا جاتا ہے, اوپینین کیسے پیش کیا جاتا ہے, آرگیومنٹ کو کیسے پریزنٹ کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ یہ کریں کہ آپ اچھے آتھرز کو پڑھیں, جو اچھے آتھرز ہیں. یہ مارکیٹ میں جو گائیڈز ہیں, سب اسٹینڈرڈ بکس ہیں, یہ کبھی بھی میں ریکمینڈ نہیں کروں گا, کیونکہ دیکھیں یہ کوئی میٹرک کا امتحان نہیں ہے کہ آپ نے رٹایا اور جا کے دے دیا. آپ کو اچھے آتھرس کو پڑھنا ہے جو جب وہ مطلب کچھ اکیڈمیز بھی تو آپ کو بک سبسکرائب کرتی ہیں کہ یہ بکس آپ نے پڑھ لے, ایک بڑا سا سیٹ وہ ہوتا ہے ان کے پاس, وہ آپ کو دے دیتے ہیں کہ یہ آپ ایٹ لیسٹ منیمم یہ آپ نے پڑھنا لازمی ہے, اینڈ سم ٹائمز دے ورک. اکیڈمیز میں دیکھیں جہاں تک ورک کی بات ہے تو آئی ڈو اگری تھنگز ورک, کیونکہ اس میں پھر آپ کا یہ لک کا فیکٹر ہوتا ہے. لیٹ سے آپ نے ایک کویشچن پریپیئر کیا ہوا ہے, بائی وٹ ایور میتھڈ آپ نے پریپیئر کیا ہوا ہے, اور وہی کویشچن آ جاتا ہے, تو سم تھنگ وچ از یور لک, ٹھیک ہے. اور اگر لیٹ سے اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سیف سائڈ کیا ہے تیاری کی, کیونکہ یہ تو لک آ جاتی ہے نا, کیونکہ اس میں پھر پتہ کیا ہوتا ہے, جب آپ کا انالیسس اسٹرانگ نہیں ہوتا نا, تو آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ اسٹوڈنٹس ہیں وہ ایک دفعہ ایسے پاس کر چکے ہوتے ہیں, اگلے اٹیمپٹ میں فیل ہو جاتے ہیں. میرے بہت سے ایسے دوست ہیں اس دفعہ جو 2019 میں یا 18 میں جن کا CSS ایسے پاس تھا, اس دفعہ فیل ہو گیا. اور وہ کیا ریزن تھی؟ وہ یہ ریزن تھی کہ انہوں نے اسکلز پالش نہیں کی, انہوں نے لمیٹڈ, انہوں نے جو ٹاپکس تھے وہ یاد کر لیے اور ایک ان کا کلک ہو گیا. یہ ایک میجر پوائنٹ ہے کہ آپ نے ٹاپکس کو یاد نہیں کرنا, آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے ایسے کو فارم کیسے کرنا ہے, باڈی کی اوپننگ کیا ہے, باڈی کیا ہے, کنکلوژن کیا ہے. اگر اس چیز کو آپ ماسٹری حاصل کریں گے تو ساری چیزیں آپ کر لیں گے. میں سوچ رہا تھا کہ ایسے پہ میں کمپلیٹ بات کروں گا, مگر آپ نے اس کو کور کر دیا اور بڑے اچھے سے بات کی. اچھا, ایک چیز یہ ہے کہ جب اس کا مجھے پتہ ہے کہ کوئی پراپر آنسر آپ آورس میں نہیں دے سکیں گے, مگر پھر بھی اگر کوئی بندہ ڈیزائن کرتا ہے کہ میں نے پڑھنا ہے اور اس کی تیاری کرنی ہے, تو کتنا ٹائم اس کو ویکلی یا پر ڈے کتنا دینا ہوگا کنسسٹنسی کے ساتھ تاکہ وہ سکسیس حاصل کرے؟ ویسے آپ دیکھیں کہ نمبر آف یہ کافی کویشچنس پوچھتے ہیں ایسپیرنٹس کی, جی پر ڈے کتنا پڑھا جائے. یہاں پہ دو چیزیں, ایک ہوتی ہے کوالٹی آف اسٹڈی اور ایک ہوتی ہے کوانٹٹی آف اسٹڈی. تو آپ نے دونوں کو بیلنس کرنا ہے. ایٹ ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ آپ کوانٹٹی تو بہت زیادہ دے رہے ہیں, 8 to 10 آورس دے رہے ہیں, لیکن بیچ میں ایک کوالٹی نہیں ہے. لائک آپ تھوڑی دیر بعد موبائل یوز کر رہے ہیں, تھوڑے سے ڈسٹریکٹیڈ ہیں, شور شرابہ ہے, تو اس مینس آپ کی کوالٹی کمپرومائز ہو گئی ہے. تو آپ کوانٹٹی بھی دیں, ٹھیک ہے, اور ساتھ میں کوالٹی بھی ہو کہ خاموشی ہو, آپ کا فل فوکس ہو. اور ایک اسٹڈی ہوتی ہے پیسو, جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور چیزوں کو بس گزار رہے ہیں, اور ایک ہوتی ہے ایکٹیو اسٹڈی, جہاں آپ ایگریسولی جو آپ کے پاس مٹیریل ہے اس کو اپروچ کر رہے ہیں, اس میں سے امپورٹنٹ پوائنٹس کو ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں, اپنے نوٹس بنا رہے ہیں, چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. ویری ویل سیڈ. ایک آپ نے ایکٹیو اور پیسو سے اگر میں آپ سے پوچھ سکوں کہ کمپنی کتنا میٹر کرتی ہے اور آپ کا ماحول کتنا میٹر کرتا ہے اس قسم کے ایگزامس میں؟ بالکل, بہت ماحول بہت میٹر کرتا ہے, کیونکہ اگر آپ ایسے انوائرمنٹ میں ہیں جہاں پہ موٹیویٹیڈ, کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ CSS از اے لانگ جرنی. اکثر لوگوں کو میں مطلب یہ میرا یہ کہنا ہوگا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اٹس اے اسپرنٹ ریس, 100 میٹر ریس. نو, اٹس ناٹ اے 100 میٹر ریس, اٹس اے مینی کلو میٹرز میراتھن. یعنی تو اس میں کنسسٹنسی چاہیے. جب آپ کے انوائرمنٹ میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو موٹیویٹیڈ ہیں اور وہ پازیٹیو انرجی دے رہے ہیں آپ کو, اور دے آر موٹیویٹیڈ, اور وہ اسٹوڈیوس ہیں, تو پھر آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے آٹومیٹکلی اسٹڈی کرنا شروع ہو جاتے ہیں, اور آپ کا بھی رجحان ہوتا ہے اور آپ سیکھتے بھی ہیں. آن دی ادر ہینڈ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ ہیں جن کا شاید اسٹڈی موٹیو نہیں ہے, اور جو اپنے مطلب
مور اور لیس ان کی اور مصروفیات ہیں, تو پھر آپ کو ڈسٹریکٹ ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. بٹ ان دی اینڈ اٹ ڈپینڈز آن یو. اگر آپ انوائرمنٹ کا اثر لیتے ہیں, مطلب آپ کو اپنا گول کلیئر ہونا چاہیے کہ ویئر یو ہیو ٹو گو اینڈ ہاؤ یو ہیو ٹو مینیج یور تھنگس. ٹھیک ہے, اچھا کنکلوژن کی طرف تھوڑا سا جاتے ہیں, اور مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ بھی میتھ ہے یا نہیں کہ آپ جب فارم فل کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ آپ کو فوری طور پہ کہتے ہیں کہ آپ نے پولیس ڈپارٹمنٹ سلیکٹ کرنا ہے, آپ نے کسٹم سلیکٹ کرنا ہے, انفارمیشن اور ریلویز اور پوسٹ آفس کو بالکل آپ آخر میں رکھیں, تو یہ بھی آپ کو اپنے جو آپ کی چوائسیز ہیں, جو آپ کی ولنگنیس ہے, اس کو دیکھنا ہے, یا آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہاں پہ اسکوپ زیادہ ہے, وہاں پہ چانسز زیادہ ہیں؟ یعنی اصل میں یہاں پہ بھی دونوں چیزوں کو بیلنس شاید کرنا پڑے گا, کیونکہ کچھ ڈپارٹمنٹس ہیں واقعی وہ ان میں پاور زیادہ ہے, ان میں آپ کا ایکسپوجر زیادہ ہے. کچھ ہیں جو تھوڑے سے لمیٹڈ اسکوپ ہے, لمیٹڈ ان دا سینس کہ وہ ایک اسپیشلائزڈ ہو جاتے ہیں, اسپیشلائزڈ ڈپارٹمنٹس ہو جاتے ہیں. تو پھر آل آپ کے انٹرسٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کس قسم کے ڈپارٹمنٹ میں کس قسم کی سروس کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ اگر آپ جو سروس کرنا چاہتے ہیں, آپ اگر اس میں موٹیویٹڈ ہیں, آپ اس میں کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں, تو آئی تھنک وہ ان دی اینڈ پھر آپ اس میں ایکسیلنس اچیو کر سکیں گے. تو دونوں چیزوں کو دیکھیں. میں یہ بالکل نہیں کہوں گا کہ آپ کوئی اسپیسیفک گروپس کو ہی اپنی نظر میں رکھیں, اور اصل میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ کچھ گروپ سلیکٹ کرتے ہیں کیونکہ بس سارے کر رہے ہیں. ایسا نہ کریں. 12 گروپس ہیں پریسٹیجیس سول سروس کے, سپیریئر سروسز کی, آپ ان کو تھوڑا سا دیکھ لیں, ان کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیں, آرام سے پتہ چل جاتا ہے کہ نیچر آف جاب کیا ہے, وہاں پہ کس قسم کی پالیسی میکنگ ہے. تو جہاں پہ آپ کا انٹرسٹ ہو آپ اس کو فالو کریں, اور پھر جب آپ کو موقع ملے تو ڈو یور بیسٹ ود انٹیگریٹی, ود ہارڈ ورک, ود پروفیشنلزم, تو یو ول بی اے سیٹسفائڈ پرسن ان دی اینڈ. تھینک یو سو مچ ندیم صاحب. آپ نے سنا ندیم جہانگیر صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ اگر آپ CSS کے لیے جانا چاہتے ہیں تو اتنا مشکل کام نہیں ہے. آل یو نیڈ از کہ آپ کو گول کلیئر ہونا چاہیے, ہارڈ ورک اور اسمارٹ ورک کا ایک کمبینیشن ہونا چاہیے, کوالٹی ٹائم ہونا چاہیے, ریڈنگ کی ہیبٹ ہونی چاہیے, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دیر آر نو شارٹ کٹس. ندیم صاحب کو بھی ہم ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں, اور باقی وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ CSS یا سینٹرل سپیریئر سروسز میں وہ اپیئر ہوں, ان کے لیے بھی بہت سی نیک تمنائیں. اور یہ ہم ضرور کہیں گے کہ اگر آپ ارادہ رکھتے ہیں تو اپیئر ضرور ہوں, چانسز ضرور لیں. آج کے لیے اتنا ہی. سہیل تاج کو دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد.